اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم کتاب اللہ علیکم وأحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن بينتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ پچھلی دو آیتوں میں ان عورتوں کا تذکرہ چل رہا ہے کہ جن سے نکاح نہیں کیا جا سکتا ہے، ہمیشہ کے لیے ان سے نکاح ممنوع اور حرام ہے۔ صرف ایک جو آخر میں ذکر کی گئی ایک عورت، اس کا معاملہ اس سے مستثنیٰ ہے کہ اس میں گنجائش ہے لیکن ایک خاص موقع پر۔ باقی جتنی بھی عورتوں کا تذکرہ کیا گیا ان سب سے ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ جیسے کہ سب سے پہلی وہ عورت جو باپ کی منکوحہ ہے، جس نے جو باپ کے نکاح میں آئی ہے اس سے نکاح حرام ہے، چاہے وہ نکاح کرنے والا اس کا اپنا بیٹا ہو یا سوتیلی ماں جس کو کہتے ہیں وہ ہو۔ مہاراج جو بھی باپ کے نکاح میں آ گئی وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، اور اس میں کوئی اس کا فرق نہیں پڑتا ہے کہ تعلقات قائم ہوئے ہوں یا نہ ہوئے ہوں، دونوں صورتوں میں وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے اور اس سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پر باپ نے نکاح کیا اور فوراً ایک آدھ گھنٹے میں مان لیجیے طلاق دے دی، یا رخصتی بھی نہیں ہوئی اور اسی وقت اسی مجلس میں اس نے طلاق دے دی، تو بھی اس عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ باپ کے نکاح میں آ چکی ہے، ایجاب و قبول ہو چکا ہے، اس سے نکاح نہیں ہوگا۔ اس کے بعد پھر باقاعدہ ایک طویل فہرست دی گئی کہ تمہاری مائیں، چاہے وہ سگی ماں ہو یا سوتیلی ماں ہو، وہ حرام ہے۔ تمہاری بیٹی، اسی طرح سے وہ بیٹی بھی جو بیوی کسی دوسرے شوہر کی بیٹی لے کر آئی ہو، وہ بیٹی بھی حرام۔ اسی طرح سے بھتیجی اور بھانجی، حقیقی بھی اور غیر حقیقی بھی، مثال کے طور پر رضائی ہے یا اخیافی ہے یا علاتی ہے، یعنی ماں شریک، باپ شریک، بھائی وغیرہ یا بہن وغیرہ، ان کی بیٹیاں حرام۔ اسی طرح سے وہ مائیں بھی حرام جنہوں نے دودھ پلایا ہے، ان کی بیٹیاں حرام ہیں۔ اسی طرح سے بیویوں کی جو مائیں ہیں جن کو ہم اپنی اردو زبان میں ساس کہتے ہیں، وہ حرام ہیں۔ اور اسی طرح سے وہ بچیاں بھی کہ جن سے نکاح کیا گیا، وہ اپنے ساتھ بیٹی لائی ہے پہلے شوہر کی، اگر ان سے تعلقات قائم ہو گئے تو پھر اس بیٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا، اور تعلقات نہیں قائم ہوئے ہیں تو اس کو طلاق دے کر اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے، یعنی اس کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے اپنی حقیقی بیٹے کی بیوی سے نکاح کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ سب ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ اب جو قرآن کریم نے ذکر کیا کہ دو بہنیں بیک وقت نکاح میں نہیں رہ سکتی، ان کا معاملہ ذرا مختلف ہے کہ جب تک ایک بہن نکاح میں ہے اس وقت تک دوسری بہن، اس کی جو سگی ہے یا ماں شریک کے باپ شریک، اس سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کو طلاق ہو جائے مثال کے طور پر، یا اس کا انتقال ہو جائے، تو پھر اس کی حقیقی بہن یا ماں شریک اور باپ شریک جو بھی بہن ہے اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ یہ ان عورتوں کا تذکرہ تھا کہ جن سے نکاح ممنوع ہے۔ مزید ایک عورت کا اور تذکرہ کیا جا رہا ہے، والمحصنات من النساء، وہ عورتیں بھی جو حصار نکاح میں ہیں، یعنی جو کسی کی منکوحہ ہے، کسی کے نکاح میں ہے، وہ عورتیں بھی حرام ہیں، لیکن یہ حرام ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ جب تک نکاح باقی ہے اس وقت تک کے لیے وہ حرام ہے۔ نکاح ختم ہو جائے، طلاق کے ذریعے سے ختم ہو جائے یا شوہر کا انتقال ہو جائے تو عدت وغیرہ گزار کر وہ نکاح ان سے کیا جا سکتا ہے، لیکن جب تک وہ نکاح میں ہے
اس وقت تک کسی قسم کا نکاح کا تعلق ہو ہی نہیں سکتا، نکاح کا معاملہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر مثال کے طور پر کوئی کرتا ہے تو وہ حرام ہے، نکاح ہوگا ہی نہیں، اور اگر خدا نخواستہ تعلقات قائم ہوتے ہیں تو حرام کا ارتکاب کرنے والے دونوں ہوں گے، مرد بھی اور عورت بھی، اور دونوں سزا کے مستحق قرار دیے جائیں گے، دنیا میں بھی یعنی اسلامی قانون کے تحت بھی، اور اللہ تعالیٰ کا بھی اگر انہوں نے توبہ نہیں کی، اور توبہ کر لی تو بہرحال اللہ تعالیٰ غلطیوں کو، بڑی بڑی غلطیوں کو معاف کرنے والا ہے، تو اس غلطی کو بھی معاف کر دے گا انشاءاللہ۔ لیکن یہ کہ بہرحال یہ عورت بھی جب تک کسی کے نکاح میں اس سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ الا ما ملکت ایمانکم، ہاں البتہ وہ عورتیں جو اگرچہ کسی کے نکاح میں ہیں لیکن اب وہ تمہاری ملکیت میں آ گئی ہیں۔ یہ وہ شق ہے کہ مثال کے طور پر جنگ ہوتی ہے کفر و اسلام کی، دارالحرب کے کافروں سے جنگ ہوتی ہے دارالاسلام کے افراد کی، اور اس میں کچھ عورتیں وغیرہ قیدی بنا لی جاتی ہیں، مرد بھی جیسے ہوتا ہے، مرد بھی جو مغلوب قوم ہوتی ہے اس کے مرد بھی گرفتار ہوتے ہیں، عورتیں بھی گرفتار ہوتی ہیں اگر وہ ہوتی ہیں، تو اس طرح کی عورتیں جو اسلامی فوج کی قید میں آ گئی ہیں، اگرچہ وہ کسی کے نکاح میں ہیں لیکن دارالاسلام میں آنے کے بعد ان کا نکاح ختم ہو گیا، اب ان سے نکاح کیا جا سکتا ہے یا ان سے یوں ہی تعلقات قائم کیے جا سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ جب تک تقسیم نہ ہو جائے مال غنیمت کی جس میں یہ عورتیں بھی ہوں گی، اگر اسلامی مملکت ان کو تقسیم کرتی ہے، کسی کی ملکیت میں دیتی ہے، تو جس کی ملکیت میں دے گی صرف اسی کو فائدہ اٹھانے کا حق حاصل ہوگا، کوئی دوسرا اس سے تعلقات قائم نہیں کر سکتا، فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے۔ لیکن فائدہ اٹھانے کے لیے اسلام نے یہ بھی شرط رکھی ہے کہ کم سے کم ایک دور گزر جائے ایام ماہواری کا، اس کے بعد نکاح اگر کرنا چاہے تو نکاح کر سکتا ہے، یا یوں ہی اپنے تعلقات قائم کرنا چاہے تو نکاح وہ کر سکتا ہے، یا کسی دوسرے کے نکاح میں دینا چاہتا ہے تو دوبارہ دوسرے کے نکاح میں دے سکتا ہے۔ لیکن جب دوسرے کے نکاح میں دے دیا تو پھر اب اگرچہ وہ اس کی ملکیت ہے لیکن تعلقات قائم کرنے کا حق نہیں رہ جاتا ہے۔ ہاں البتہ خدمت لی جا سکتی ہے، گھریلو کام لیے جا سکتے ہیں، اور جو بھی کام لیا جا کر سکتی ہے وہ اس سے وہ کام کرائے جا سکتے ہیں، لیکن اب نکاح میں دوسرے کے دے دینے کے بعد اس سے تعلقات رکھنا کسی بھی طرح سے جائز نہیں بلکہ حرام ہے۔ تو یہ عورتیں اس سلسلے میں اگر وہ عورتیں کتابیہ ہیں یا مسلمہ ہیں، مثلا دارالحرب میں اسلام تو لے آئی، اس کا شوہر اسلام نہیں لایا اور اتفاق سے وہ گرفتار ہو گئی یا دارالاسلام میں آ گئی، تو ان کا نکاح ختم ہو گیا، اور ایک مہینہ گزر جانے کے بعد گویا کہہ لیجیے ان سے نکاح بھی ہو سکتا ہے اور تعلقات بھی بغیر نکاح کے قائم کیے جا سکتے ہیں، لیکن وہی جیسا بھی ہم نے کہا تقسیم کے بعد جس کے حصے میں جو آئے اس سے۔ اور اگر اتفاق سے شوہر اور بیوی دونوں گرفتار ہوئے تو بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ دارالاسلام میں آنے کے بعد بھی ان کا رشتہ باقی رہتا ہے نکاح کا، اور ان کو الگ نہیں کیا جا سکتا، اور بعض حضرات کا یہ خیال ہے کہ ان کا نکاح ختم ہو جاتا ہے، ان کا رشتہ نکاح کا ختم ہو جاتا ہے اور وہ مال غنیمت کے طور پر ان کو تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر شوہر نے اسلام مثال کے طور پر قبول نہیں کیا، عورت نے اسلام قبول کر لیا ہے اور دارالحرب میں ہے، تو شوہر پر اسلام کو پیش کیا جائے گا کہ اگر وہ قبول کر لیتا ہے تو بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے کہ دونوں اپنے نکاح کے ساتھ رہیں، اور اگر شوہر انکار کرتا ہے تو قاضی تفریق کرا دے گا، اور تفریق یہ طلاق کی صورت میں ہوگی، یعنی گویا قاضی نائب بن کر اس کو طلاق دے گا، اور طلاق کی عدت گزرنے کے بعد پھر اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے یا اس سے تعلقات قائم کیے جا سکتے ہیں۔ تو یہ عورت بھی اس اعتبار سے حلال ہے۔ کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے جو تم کو دیا جا رہا ہے، یہ کسی انسان کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے کہ اس میں کسی قسم کی کمی اور زیادتی کی جا سکے، یہ اللہ تعالیٰ کا ہی قانون ہے، لہذا اس میں کسی قسم کی کوئی کمی اور زیادتی نہیں کی جا سکتی، نہ حالات کے اعتبار سے ان کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ آج حالات یہ ہیں لہذا اب اس میں اس طرح سے تبدیلی کر لی جائے یا ترمیم کر لی جائے، یا اس میں یہ شق بڑھا دی جائے، بھئی اس زمانے میں اتنی ہی ضرورت تھی لہذا اس اعتبار سے بتایا گیا، آج ضرورتیں بڑھ گئی ہیں تو اس کے اعتبار سے اس میں کچھ اضافہ کر لیا جائے یا اس میں کچھ کمی کر لی جائے، کسی بھی طرح سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے جو ابد تک ہے کے لیے، قیامت تک کے لیے، اس میں کسی بھی بڑے سے بڑے عالم، یہاں تک کہ نبی کو بھی اس بات کا اختیار نہیں تھا کہ اس میں کسی قسم کی ترمیم کر سکے، لہذا جیسا اور جس انداز سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اسی اعتبار سے اس پر عمل کیا جائے گا۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، یہ جو عورتیں بیان کی گئیں وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم سے لے کر وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء تک، یا آگے پڑھ لیجیے کہہ لیجیے إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم، ان کے علاوہ جتنی بھی دنیا بھر میں عورتیں ہیں
کسی قوم کی ہوں، کسی ملت کی ہوں، کسی رنگ و نسل کی ہوں، کسی خطہ ارض کی ہوں، جتنی بھی عورتیں ہیں ان سب سے نکاح تمہارے لیے جائز ہے، ان کو تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، لہذا ان میں سے تم جس سے چاہو نکاح کرو۔ ایک بات یہاں پہ یاد رکھنے کی ہے کہ جس سے چاہو نکاح کرو کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ دنیا بھر کی جتنی بھی عورتیں ہیں ایک آدمی ان کو اپنے نکاح میں لے لے، کیونکہ پہلے ہی یہ قانون دیا جا چکا ہے کہ 4 سے زیادہ کی تعداد بیک وقت نہیں ہو سکتی۔ ہاں یہ تعداد کسی وجہ سے گھٹ رہی ہے تو آپ اس کو پورا کر لیجیے، وہ پورا کرتے کرتے 400 تک پہنچ جاؤ کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ایک وقت میں 5 عورتیں بھی نکاح میں نہیں رہ سکتی۔ مثلاً ایک کا انتقال ہو گیا، گنتی 3 رہ گئی، آپ پورا کر لیجیے اس کو، ایک اور نکاح کر لیجیے، 4 ہو گئی۔ کسی کو طلاق دے دی مثال کے طور پر تو آپ اس کی جگہ پر دوسری عورت کر لیجیے، 4 ہو جائے گی، لیکن 4 سے زیادہ ایک وقت میں نہیں ہو سکتی ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں، چونکہ پہلے قانون دیا جا چکا ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، جو بھی عورتیں تم کو تمہارے مزاج کے اعتبار سے سمجھ میں آئے کہ یہ نکاح میں ہمارے مناسب رہے گی، تم 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو، بس 4 کے آگے 5ویں کا ذکر نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، اور یہ کہہ دیا کہ انصاف کے ساتھ رکھنا۔ اگر انصاف نہ کر سکو، تمہیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکو گے، تو پھر اللہ تعدلوا فواحدہ، اگر انصاف نہ کر پانے کا تمہیں وہ ہو تو پھر ایک ہی کرنا، لہذا 4 کے بعد گنجائش نہیں ہے بیک وقت۔ ہاں اس کے علاوہ جیسے بھی ہم نے کہا کہ آپ کسی وجہ سے طلاق ہو گئی یا انتقال ہو گیا کسی کا، تو اس کے لیے گنجائش ہے کہ آپ 5ویں کر لیں گنتی کے اعتبار سے، یعنی 4 کو کوٹا پورا کر لیں۔ تو احل لکم ما وراء ذالکم، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس لیے ذکر کیا کہ پیچھے کا ضابطہ دیا جا چکا ہے۔ ان تبتغوا باموالکم، لیکن یہ جو تم عورتوں کو اپنے نکاح میں لاؤ گے تو یوں ہی نہیں نکاح میں لاؤ گے کہ بس ایجاب و قبول ہو گیا تم گھر رخصتی کرا کے لے آؤ اور اطمینان سے رہنے لگے، بلکہ اپنا مال خرچ کرو گے، اپنے مال خرچ کر کے ان کو اپنے نکاح میں لاؤ گے۔ مراد یہ کہ ان کا جو حق بنتا ہے مہر کے اعتبار سے، وہ مہر تم کو دینا ہوگا، ایسے ہی نہیں بس نکاح کر لیا کہ ہماری گنتی ہماری 4 ہونی چاہیے اور مہر دینے کی کوئی وہی نہیں ہے، کوئی گویا نیت ہی نہیں ہے۔ خدا نخواستہ اگر کسی شخص کی یہ نیت ہو کہ مہر نہیں دینا ہے، ٹھیک ہے آپ 1 لاکھ باندھیے، 2 لاکھ باندھیے، 4 لاکھ باندھیے، ہم کو دینا ہی کا، تو اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ مہر نہیں دینا ہے تو قیامت کے دن وہ زانی کی حیثیت سے اٹھایا جائے گا۔ ہاں گنجائش نہ ہو پائے، انسان کبھی نہ دے پائے اور دنیا سے چلا جائے، دینے کی نیت تھی کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے جب بھی ہمارے پاس وسعت پیدا کی ہم جو بھی مہر ہے وہ دیں گے، لیکن وسعت کبھی نہ ہو سکی اور نہیں دے سکا تو کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی یعنی پکڑ کی بات نہیں، لیکن اگر نیت یہ کر لی کہ دینا نہیں ہے تو پھر زانی کی حیثیت سے اٹھایا جائے گا۔ مہر کے سلسلے میں بڑی لاپرواہی ہوتی ہے اور اس کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ صرف یہ تذکرے کی چیز ہے کہ نکاح کے موقع پر اس کا تذکرہ ہوتا ہے کہ بالعوض اتنی رقم کے سکہ رائج الوقت 10,000 20,000 5,000 جو بھی اپنے جہاں جیسا ہو جس اعتبار سے رواج ہو کہ اتنے مہر پر تمہارا نکاح کیا جاتا ہے، تو بیوی بھی بیچاری یہ سوچتی ہے کہ کون لیتا ہے کون دیتا ہے، نہ شوہر سوچتا ہے کہ ہم کو دینا ہے، نہ بیوی سوچتی ہے کہ ہم کو ملے گا، بس ایک تذکرہ ہے ہو گیا، ہاں بھائی ٹھیک ہے اتنے مہر پر نکاح ہو گیا، ہم نے قبول کیا انہوں نے قبول کیا، معاملہ ختم۔ ایسا نہیں ہے، یہ ہماری آپ کی سوچ ہے کہ دیتا کون ہے لیتا کون ہے۔ شریعت اس کو قرض قرار دیتی، اسی لیے آپ نے غور کیا ہوگا کہ دین کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، دین مہر، یہ مہر جو دین کی صورت میں ہے، قرض کی صورت میں، دین کہتے ہیں عربی میں قرض کو، یہ قرض ہے جس طرح سے اور قرض ہوتے ہیں کہ ہم نے کسی سے قرض لیا ہے تو ظاہر ہے کہ قرض دینے والا بھی سمجھتا ہے کہ ہم کو ملے گا اور قرض لینے والا بھی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ ہم کو یہ واپس کرنا ہے، اسی طرح سے مہر کا بھی معاملہ ہے کہ وہ واپس وہ اس کو ادا کرنا ہے، جو بھی طے ہو رہا ہے اس مہر کو ادا کرنا بہتر تو یہ کہ پہلی فرصت میں دے دیا جائے، اور اگر نہیں تو کم سے کم کچھ تو پہلی قسط کے طور پر دے دیا جائے، باقی گنجائش ہونے پر اس سے بات کر لی جائے کہ بھائی ہمارے پر جب گنجائش ہوگی ہم دے دیں گے، یا وقت آپس میں آپ تراجی طرفین سے طے کر لیں کہ بھائی 1 سال بعد ہم انشاءاللہ دے دیں گے، 2 سال بعد ہم دے دیں گے، اس طرح سے۔ اس کے بعد تو مہر کا ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر مہر ادا نہیں کیا گیا اور شوہر کا انتقال ہو گیا اور بیوی نے معاف بھی نہیں کیا اور اس موقع پر معاف کرایا بھی نہیں جائے گا، عام طور سے یہ دیکھا ہے ہم نے کہ شوہر کا جنازہ رکھا ہوا ہے، اب بیوی سے کہا جا رہا ہے اگر قرض وہ مہر اس نے ادا نہیں کیا تو بیوی سے کہا جا رہا ہے کہ بھئی مہر معاف کر دو، اس بیچاری پر تو یوں ہی پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے۔ اب اور پھر سارے خاندان کے لوگ اور اپنے پرائے سبھی اکٹھا ہے، اس موقع پر کیا وہ یہ کہہ سکتی کہ نہیں ہم نہیں معاف کریں گے، ہم کو چاہیے
ظاہر ہے کہ شرما حضوری میں اور اپنے دنیا لٹ جانے کے اعتبار سے وہ بس ہاں ٹھیک ہے معاف کرو، تو یہ معاف کرنا معتبر نہیں ہے۔ وہ اپنی خوشی سے بغیر کسی دباؤ کے اور مناسب حالات میں وہ اگر کہتی ہے کہ ہم نے اپنا مہر معاف کیا تب تو معاف ہوگا، اور اگر اس سے کہا جاتا ہے معاف کر دو، چاہے وہ پہلی ملاقات کے موقع پر کہا جائے یا کسی اور موقع پر، اور پھر وہ شرما حضوری میں کہتی ہے کہ میں نے معاف کیا، تو یہ معاف کرنا معتبر نہیں ہے اور یہ قرض کے طور پر باقی رہے گا۔ اگر شوہر نے ادائیگی نہیں کی ہے تو اس کے انتقال پر ترکہ جب تقسیم کیا جائے گا تو پہلے مہر کو نکالا جائے گا، جو بھی ہے وہ مہر پہلے ادا کیا جائے گا اس کا، اور اس کے بعد جو اس کا حق بنتا ہے شوہر کی جائیداد میں ترکے میں، اس کا وہ حق بھی دیا جائے گا۔ اگر صاحب اولاد ہے شوہر تو 1/8 حصہ اس کا بنے گا اس کے ترکے میں، وہ اس کو دیا جائے مہر کے ساتھ، اور اگر شوہر ناولد ہے تو پھر 1/4 اس کا بنے گا، وہ اس کو دیا جائے۔ تو بہرحال اس طرح سے مہر کا معاملہ ہونا چاہیے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ شرط گویا ایک طرح سے لگا دی، ذالکم وأحل لکم ما وراء ذالکم ان تبتغوا باموالکم، کہ اپنا مال خرچ کر کے ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، محسنین۔ اور ایک بات دوسری شرط کے طور پر یہ کہ پاک دامنی تمہارا ہدف ہونا چاہیے، کہ پاک دامنی کے لیے ہم یہ نکاح کر رہے ہیں، یعنی کہ بس اپنی ضرورت پوری ہو جائے، باقی ہم سے کسی چیز کوئی مطلب نہیں۔ یہ بنیادی شرط ہے کہ پاک دامنی حاصل کرنے کے لیے کہ گناہ سے ہم بچیں گے، نکاح کے ذریعے سے اس تعلق سے اور اس انداز سے نکاح کرتا ہے، یہ نکاح کرے، اور غیر مسافرین، یعنی کہ بس ضرورت کو پورا کرنا ہے، جو شہوانی جذبات ان کو پورا کرنا ہے، باقی کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں، نہ بیوی کے حقوق سے کوئی مطلب ہے اور نہ اور جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں ان سے کوئی مطلب ہے، تو ہماری ضرورت پوری ہوگی کافی ہے۔ تو اس طرح سے نہیں، محسنین پاک دامنی اختیار کرنے کے لیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 افراد ایسے ہیں کہ جن کی مدد کرنے کا ذمہ اللہ تعالیٰ خود لیتا ہے کہ ان کی مدد کرے گا۔ ان میں ایک وہ شخص ہے الناکح الذی یرید العفاف، وہ نکاح کرنے والا جو پاک دامن رہنے کے لیے اور گناہ سے بچنے کے لیے نکاح کر رہا ہے، اس کو اپنا مقصود بنا رہا ہے کہ ہم اس نکاح کے ذریعے سے اپنے آپ کو گویا گناہ سے بچا کر رکھیں گے اور اس سے بچنے میں ہم کو مدد ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ایسے نکاح کرنے والے کی مدد کرتا ہے، حالات کو سازگار بناتا ہے اور کشادگی روزی میں پیدا کرتا ہے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں خیر کے، وہ سب اس کے حق میں ہوتے ہیں۔ تو یہ اسی لیے یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تبتغوا باموالکم محسنین، کہ پاک دامنی حاصل کرنے کے لیے اور گناہ سے بچنے کی نیت سے تم اپنے مال کے ذریعے سے ان عورتوں سے نکاح کرو۔ فما استمتعتم به منہن، اب تم نے نکاح کیا ان سے اور ان سے فائدہ بھی اٹھا لیا، یعنی تعلقات تمہارے قائم ہو گئے، اور ابھی مہر اگر تم نے نہیں دیا تو فآتوہن اجورہن فریضہ، تو ان کو ان کا مہر دے دو، جو بھی طے ہوا ہے مہر وہ دے دو، اور یہ نہیں کہ بس یوں ہی دے رہے ہیں، فریضتاً فرض سمجھتے ہوئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کیا گیا ہے۔ جو کچھ بھی طے ہوا ہو، چاہے 5,000 طے ہوا ہو، چاہے 50,000 طے ہوا ہو، جس پر بھی طرفین کی طرف سے رضامندی ہو گئی ہے، وہ گویا فریضہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کو تمہیں دینا ہے۔ اور چونکہ تعلقات قائم ہو گئے لہذا مہر کامل کی حقدار بن جائے گی وہ، اور اگر اتفاق سے تعلقات نہیں قائم ہوئے، نکاح ہوا تھا اور رخصتی بھی نہیں ہوئی تھی اور طلاق ہو گئی کسی بھی وجہ سے، تو ایسی صورت میں آدھے مہر کی وہ حقدار بن جائے گی۔ جو بھی طے ہوا، 10,000 طے ہوا تو 5,000 کی حقدار بنے گی، 20,000 طے ہوا تو 10,000 کی حقدار بنے گی۔ اگر تعلقات قائم نہیں ہوئے اور کسی طرح کا کوئی یعنی خلوت صحیحہ نہیں ہوئی ہے تو ایسی صورت میں آدھے مہر کی حقدار بن جائے گی وہ، اور اگر تعلقات قائم ہو گئے یا خلوت صحیحہ پائی گئی تو ایسی صورت میں مہر کامل کی حقدار ہوگی، جو طے ہوا ہے وہ مہر دینا ہوگا، چاہے تعلقات پھر ایسی صورت میں قائم ہوئے وہ نہ ہو، خلوت صحیحہ ہوگی تو کافی ہے وہ اس کے لیے۔ اور اگر اتفاق سے نکاح تو ہوا اور دونوں نے اپنے طور پر یہ کہہ لیا کہ بھئی مہر کی کوئی ضرورت نہیں، بس ہم لوگ آپس میں نکاح کرتے ہیں، گھر والے بھی تیار کہ ہاں بھئی نکاح ہونا ہے، نکاح ہو جائے، باقی مہر سے کیا مطلب ہے ہم کو، تو ایسی صورت میں یا نکاح کے موقع پر مہر کوئی اس کا تذکرہ ہی نہیں آیا سرے ہی سے کہ مہر بھی ہوتا ہے، تو ان دونوں صورتوں میں یا اور بھی کوئی ایسی شکل کہ جس میں مہر تو طے کیا گیا لیکن ایسی چیز کو مہر طے کیا گیا جو مال نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تبتغوا باموالکم، اپنے مال کے ذریعے سے اس کو حاصل کرو، تو ایسی چیز کو متعین کیا گیا جو مال نہیں ہے۔ مثال کے طور پر شراب کو طے کر لیا گیا، 10 لیٹر شراب پر تمہارا نکاح کیا جاتا ہے، یا اور کوئی ایسی ہی حرام چیز کہ جس کو ہم اسلام مال نہیں سمجھتا، تو ان تمام صورتوں میں مہر مثل واجب ہو جاتا ہے۔ مہر مثل وہ ہوتا ہے کہ اس عورت کی
جیسی عورتوں کا، یعنی اس کے خاندان میں اس جیسی عورتوں کا جو مہر طے ہے وہ مہر مثل قرار دیا جائے گا، لہٰذا اس اعتبار سے پھر مہر کی ادائیگی کی جائے گی۔ بہرحال یہ مہر چونکہ فرض کے طور پر ہے لہٰذا اس کی مختلف شکلیں بیان کر دی گئی، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے فریضہ کا لفظ لگا دیا کہ یہ فرض سمجھ کر ادا کرنا، اس کو تاوان سمجھ کر، جرمانہ سمجھ کر اور بے دلی کے ساتھ اور دل پکڑ کے، اور ایک کیا اتنی رقم دینا پڑی بلا وجہ کی، زندگی بھر کا کھانا پینا بھی سنبھالنا ہے، نان نفقے کی بھی ذمہ داری ہے، کپڑے لتے کی بھی ذمہ داری ہے، اور یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے، اور 10,000 20,000 یہ بھی ان کو پکڑا دو، تو ایسا نہ سمجھنا۔ یہ ایک فریضہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے کیا گیا، لہذا اس میں بخوشی اس کو دینا، پیچھے گزر چکا ہے کہ طبن لکم، یعنی خوش دلی کے ساتھ ان کا مہر ان کو عطا کر دو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، عورتوں کو ان کا مہر خوش دلی کے ساتھ دینا، کوئی جرمانہ اور جلد اور اس طرح سے نہیں، بلکہ خوشی کے ساتھ ان کو ادا کرنا۔ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فآتوہن اجورہن فریضہ، ان کا جو بھی مہر طے ہوا ہے اس کو ایک فریضے کے طور پر ادا کر دو۔ ولا جناح علیکم فیما تراضیتم بہ من بعد الفریضہ، اور کوئی گناہ کی بات نہیں ہے کہ آپس میں جو طے ہوا تھا معاملہ، جتنی بھی مقدار تھی، جو بھی طے ہوا تھا، 10,000 مثال کے طور پر طے ہوئے تھے، 20,000 طے ہوئے تھے، آپس میں پھر دونوں راضی ہو جاتے ہیں اس بات پر کہ اس کو بڑھا دیا جائے یا گھٹا دیا جائے۔ شوہر کہتا ہے بھائی 20,000 طے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، وہ لوگوں نے طے کیا تھا، ہم تمہیں 30,000 دیں گے، ٹھیک ہے، شوہر اپنی خوشی سے دے رہا ہے، اضافہ کر رہا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، عورت کا فائدہ ہے، کوئی اس میں وہ نہیں۔ عورت اپنے طور پر کہتی ہے بھائی 20,000 طے ہوئے، کیا کریں گے آپ، ساری زندگی آپ ہماری ذمہ داری اٹھائیں گے، کھانا کپڑا یہ وہ سب کچھ کیا کرنا ہے، چلیے ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فریضہ ہے، ہم آدھے کم کیے دیتے ہیں، آپ 10,000 دے دیجیے، چلیے معاملہ آتا۔ تو اگر وہ کم کر دیتی ہے خوش دلی کے ساتھ بغیر کسی دباؤ وغیرہ کے، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، کیونکہ حقوق العباد میں سے ہے، ہمارا حق ہے، ہم معاف کر رہے ہیں۔ یا شوہر اپنے طور پر بڑھا کے دینا چاہتا ہے، کوئی حرج نہیں، کوئی دل جوئی ہو تو اس کی ہوگی۔ لہذا ولا جناح علیکم، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے ایسی صورت میں کہ تراضیتم بہ من بعد الفریضہ، جو آپس میں طے ہوا تھا نکاح کے وقت میں، جو بھی مقدار طے ہوئی تھی اس میں کچھ کمی یا زیادتی پر دونوں تیار ہو جائے تو کوئی اس میں گناہ کی بات نہیں ہے۔ اضافے کے ساتھ دیا جا رہا تو گناہ کی بات نہیں، کمی کے ساتھ دیا جا رہا تو گناہ کی کوئی بات نہیں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بلا شبہ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ یعنی اگر تم نے نکاح کر لیا اور مہر کے سلسلے میں تمہارے دل کے اندر کسی قسم کی کوئی بددیانتی ہے تو یہ سمجھ لینا کہ کسی کو خبر ہو نہ ہو، یہاں تک کہ تمہاری بیوی کو بھی خبر نہ ہو کہ کچھ بددیانتی ان کے دل میں پیدا ہو رہی ہے، لیکن اس کو خبر ہو رہی ہے، قاضی کو نہیں معلوم، کسی امیر المومنین کو نہیں معلوم، گھر والوں کو نہیں معلوم، خاندان والوں کو نہیں معلوم، کسی کو نہیں معلوم، صرف وہ اپنے دل میں رکھے ہے بددیانتی کہ ہم ایسا کر لیں گے اور ویسا کر لیں گے، داؤ پیش کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ داؤ پیش جو بھی ہے کسی کو نہ خبر ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کو خبر ہے، لہذا خبردار کہ کسی قسم کی کوئی ایسی بات اور ایسی نیت تمہارے دل میں نہ پیدا ہونے پائے۔ اور حکیمہ، اللہ تعالیٰ نے جو بھی قانون دیا ہے، وہ چاہے مہر کے تعلق سے کچھ بیان کیا ہو، یا عورتوں کے حلال اور حرام ہونے کا جو تذکرہ کیا ہے، یا نکاح کے لیے جو شرطیں لگا دی ہیں کہ تم اس غرض سے نکاح کرو گے اور اس انداز سے نکاح کرو گے، اس میں اللہ تعالیٰ بڑی حکمتوں کے ساتھ اس نے یہ باتیں طے کی ہیں، اور حکمت اللہ تعالیٰ کی کوئی نہیں جانتا ہے۔ حکمت ایسی بات کو کہتے ہیں کہ جو عام طور پر انسانوں کی عقل میں نہ آ پائے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مہر کیوں طے کیا؟ بھائی زندگی بھر ہم اس کا خرچہ اٹھائیں گے، اس کے کھانے پینے کا انتظام کریں گے، اس کے کپڑے وغیرہ کا انتظام کریں گے، بیمار ہونے پر ظاہر ہے کہ ہم اخلاقی طور پر مکلف ہوں گے کہ اس کی دوا علاج کا بھی انتظام کریں، پھر ہم اس کو ایک موٹی رقم کیوں دیں، کیا ضرورت ہے، کون سا اس کا فائدہ اس کو، وہ آخر بچا کر ہی تو رکھے گی، تو ہم یہاں ہماری جیب میں کیوں نہ رہے، لیکن کیوں ہماری جیب سے نکل کر اس کے پاس جا رہا ہے، یہ حکمت اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے کیوں اللہ تعالیٰ دلوا رہا ہے۔ یا اسی طرح سے مہر کن صورتوں میں آدھا ہو رہا ہے، کن صورتوں میں مہر مثل ہو رہا ہے، کن صورتوں میں پورا مہر ادا کرنا، یہ حکمت کیا ہے اس کے پیچھے، وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ہم آپ نہیں جان سکتے۔ لہٰذا حکمت ایسی ہی چیز کو کہتے ہیں جو عام طور پر عقل انسانی اس کا ادراک نہ کر سکے، اور وہ اللہ تعالیٰ ہی اس کو جانتا ہے، کیونکہ اس نے تمام چیزوں کو، وہ تمام چیزوں کا علم رکھتا ہے۔ ومن لم یستطع، یہیں تک رہ جائے ورنہ وقت زیادہ ہو جائے گا، بس اتنے ہی کافی ہے۔ تو یہ قرآنی ضابطے ہیں جو ہمیں اور آپ کو دیے جا رہے ہیں تاکہ ہماری معاشرتی زندگی بھی بہتر ہو، اور عبادات کے تعلق سے جو ہماری زندگی ہے جس کا براہ راست تعلق اللہ تعالیٰ سے، وہ بھی بہتر ہو، تاکہ ہم دنیا میں ایک بہتر انسان کی حیثیت سے رہیں تمام احکامات پر عمل کرنے کے تعلق سے، اور جب اللہ تعالیٰ کے حضور میں پہنچے
تو کسی قسم کی کوئی شرمندگی نہ ہو، نہ ان کا حق کوئی ہماری طرف ہو، نہ ان کا حق کوئی ہماری طرف ہو، نہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں ہم نے کمی کی ہو۔ ہم ایماندارانہ طریقے پر تمام حقوق کی ادائیگی اپنی یعنی دانش میں سب کرتے رہیں۔ پھر اگر کہیں کوئی کمی ہو جاتی ہے، کوئی تساہلی کی وجہ سے یا کسی ناعلمی کی وجہ سے، تو امید ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی تر کہ اللہ تعالیٰ اس کوتاہی کو، اس کمی کو اپنے فضل سے معاف کر دے گا۔ لیکن اگر ہم نے جانتے بوجھتے کسی کا حق مان لیا، کسی کے ساتھ زیادتی کر لی، کسی کے ساتھ بددیانتی کی ہے، تو پھر ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا جب تک وہ بندہ نہ معاف کر دے۔ اور معاملہ عجیب و غریب ہے، ہم آپ سمجھتے نہیں ہیں، کوئی اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ حقوق العباد بہت ہی اہمیت کے حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے سارے حقوق معاف کر سکتا ہے۔ انسان نے نماز نہیں پڑھی، زندگی بھر نہیں پڑھی، اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے معاف کر دے۔ کون اس کے زندگی بھر روزہ نہیں پڑھا، زکوٰۃ نہیں دی، کچھ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے، یہ اس کے حقوق ہیں براہ راست۔ لیکن اگر حق العباد ہے تو حق العباد جب تک وہ بندہ خود نہ معاف کر دے، معافی تلافی کا جب تک معاملہ نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی عدالت سے ایک انسان کو اعمال نامہ اس کے دائنے ہاتھ میں دیا جاتا ہے، جنت کا پروانہ دے دیا جاتا ہے، جائیے آپ جنت کے راستے پر، پلسرات پر سے گزرے گا، اور جب درمیان میں پہنچ جائے گا، پلسرات کے بیچ میں پہنچ جائے گا، اور ظاہر ہے کہ پلسرات کہاں ہے؟ جنت کی دہلیز پر گویا کہہ لیجیے، ایک سرا ہے اس کا، اور دوسرا سرا میدان حشر میں ہے، بیچ میں جہنم ہے، اس طرح سے پلسرات ہے۔ اس پر سے جب گزرے گا اور بیچ میں پہنچ جائے گا تو روک لیا جائے گا۔ اب یہاں پر بندوں کا حساب ہوگا۔ آپ غور کیجئے کہ کتنا نازک موقع ہے کہ نیچے آگ بھڑک رہی ہے، جس کی گرمی شاید ہو سکتا ہے اوپر تک پہنچ رہی ہو، اور بری طرح سے دہک رہی ہے، اور وہاں پر بیچ میں کھڑا کر دیا گیا انسان کو۔ اب بتائیے کہ آپ پر کیا حقوق ہیں؟ اب صاحبان حقوق آ جائیں، جن کا حق مارا گیا ہے، جن کے ساتھ اب تلفی کی گئی ہے، جن کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی گئی، وہ سب جمع ہو جائیں۔ ہاں بھائی ہمارے ساتھ یہ کہتا، ہمارے ساتھ وہ کہتا، ہمارا حق نہیں کیا تھا، ہمارا قرض لے لیا تھا وہ واپس نہیں کیا، ہماری زمین ہڑپ کر لی، ہماری دکان ہڑپ کر لی، یہ سارے افراد کھڑے ہیں۔ اب وہاں پر بندوں کا معاملہ، اور بندوں کا معاملہ جیسا کہ نبی کا فرمان یہ ہے، وہاں کوئی روپیہ پیسہ، زمین جائیداد، گھر اور مکان، یہ سب لے کے تو انسان پہنچے گا نہیں۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تھا، اتدرون من المفلس، جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ کیونکہ ہماری آپ کی سوچ ہے، وہی سوچ صحابہ کرام کی بھی تھی۔ انہوں نے کہا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، مفلس ہمارے درمیان وہ شخص ہے کہ جس کے پاس درہم، دینار، روپیہ پیسہ، سونا چاندی، اس طرح کی چیز نہ ہو کہ جس سے وہ اپنی ضرورتوں کو پورا کر سکے۔ تو آپ نے اس پر یہ نہیں کہا ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بلکہ فرمایا ان المفلس من امتی من یاتی یوم القیامۃ بصلاۃ وصیام وزکاۃ ویاتی وقد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا وضرب ھذا۔ میری امت کا مفلس قیامت کے دن وہ شخص ہوگا جو ڈھیر ساری نمازیں لے کر آ رہا ہے، نمازوں کا ایک انبار ہے، صرف فرائض نہیں ہے بلکہ نوافل مختلف عنوان سے، کہیں تہجد کی شکل میں، کہیں اشراق کی شکل میں، کہیں چاش کی شکل میں، کہیں اوابین کی شکل میں، یا اور اسی انداز سے مختلف نوافل بھی سے، تو ایک انبار لے کر نمازوں کا آ رہا ہے۔ اسی طرح سے روزے بھی ڈھیر سارے لے کر آ رہے، محض رمضان کے روزے نہیں ہیں، ایام بیس کے روزے ہیں، 13، 14، 15 چاند کی تاریخ کے اعتبار سے، پیر اور جمعرات کا روزہ کہ اس دن انسان کے اعمال نامے کو اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس طرح سے بے شمار روزے بھی وہ لے کر پہنچا، اور اسی طرح سے صدقہ و زکوٰۃ بھی، کہ محض سالانہ زکوٰۃ اس نے ادا نہیں کی بلکہ جو بھی عام دنوں میں بھی خوب صدقہ کرتا رہا، بیواؤں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، جو بھی ضرورت مند آیا اس کو دیتا رہا اپنی گنجائش کے اعتبار سے۔ تو اس طرح سے بے شمار صدقات و خیرات لے کر آئے، لیکن حضرت آ رہے ہیں اس انداز سے کہ کسی کو گالی دی تھی، کسی پر الزام لگایا تھا، کسی کا مال ہڑپ کر کے کھا لیا تھا، کسی کا قتل کر دیا تھا، کسی کو تھپڑ مار دیا تھا، کسی پر اپنی طاقت کو آزما دیا تھا، اس انداز سے آ رہے ہیں۔ تو فیؤتیٰ ھذا من حسناتی وھذا من حسناتی، ان کو یہ نیکی دے دی جائے گی، ان کو وہ نیکی دے دی جائے گی۔ وہاں روپیہ پیسہ کرنسی نہیں ہے، وہاں کی کرنسی نیک اعمال ہے، وہاں نیک اعمال سے معاملے کو طے کیا جائے گا۔ دنیا کی زندگی میں تو روپیہ پیسہ اور سونا چاندی سے معاملات کو طے کیا جاتا ہے، لیکن میدان حشر میں یا یوں کہہ دیجیے کہ پلسرات پر نیکیوں کے ذریعے سے معاملات کو طے کیا جائے گا۔ کسی کو نمازیں دے دی جائیں گی، کسی کو روزے دے دیے جائیں گے، کسی کو زکوٰۃ، اور کسی کو حج، اور کسی کو تلاوت، اور کسی اس طرح سے نیکیاں تقسیم کی جائیں گی۔ فَإِن فَنِيَتْ حَسَنَاتُ قَبْلَ أَن يُقْدَمَ عَلَيْهِ، اگر یہ نیکیاں ختم ہو گئیں اور ابھی صاحبان حقوق باقی ہیں، اب نیکی ہے ہی نہیں تو جس سے معاملہ طے کیا جائے، تو اخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، تو ان صاحبان حقوق کے گناہ اس کے سر ڈال دیے جائیں گے اور اس کے بعد وہیں ٹپکا دیا جائے گا ان کو۔ تو اس طرح سے معاملات کو حل کیا جائے گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں
ہم نماز و روزے کا اہتمام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہیں بندوں کے جو حقوق ہیں، چاہے وہ ماں باپ کے حقوق ہوں، چاہے بیوی بچوں کے حقوق ہوں، رشتہ داروں کے حقوق ہوں، پڑوسی اور محلے والوں کے حقوق ہوں، ان تمام حقوق پر بھی ہماری نظر رہنی چاہیے کہ کہیں ہم سے دانستہ طریقوں پر کسی کا حق نہ مر جائے اور کسی کی حق تلفی نہ ہو جائے، کسی پر ہماری طرف سے زیادتی نہ ہو جائے۔ اگر اس اہتمام کے ساتھ ہم زندگی گزارتے ہیں تو انشاءاللہ اس دنیا میں بھی سرخروئی حاصل رہے گی اور قیامت کے دن بھی انشاءاللہ سرخروئی حاصل ہوگی۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اپنی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا أتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم تمام عاجزین کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما، تمام برائیوں سے، خرافات سے، گناہوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کو اپنے دین کے تمام تقاضوں پر ایمانداری کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرما، حلال روزی عطا فرما، حرام لقمے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ ہم نے جو پریشان حال ہیں ان سب کی تمام جائز پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں ان تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا انتظام فرما، ذلت کی جو بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے لیے مناسب رشتوں کا انتظام فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کے جان و مال کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، جو مسلمان دشمنوں کی قید میں ہے اور جہاں کہیں بھی ان کے لیے رہائی کے اسباب پیدا فرما، اسلام دشمن طاقتوں کا، افراد کا، تنظیموں کا، جماعتوں کا، حکومتوں کا خاتمہ فرما، دنیا سے جو مومن مرد و مومنہ عورتیں رخصت ہو چکی ہیں ان سب کی بھرپور مغفرت فرما، انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔